بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی بزرگ ہے۔ ان کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گرد آلود بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہوں۔ اگر وہ عمرہ کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، اور اگر کسی محفل میں موجود نہ ہو تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے، اگر موجود ہوں تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے، اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہوں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب مر جائیں تو لوگ ان کے جنازہ میں شریک نہ ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اویس کرنی انہی لوگوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ غنی الغنی کون ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینہ تک پھیلی ہوئی، اس کی نگاہیں جھکی جھکی، اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زار و قطار رونے والا ہے، اس کے پاس دو چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے، دنیا والوں میں گمنام ہے لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے، اگر وہ کسی بات پر اللہ پاک کی قسم کھا لے تو اللہ پاک ضرور اس قسم کو پورا کرے گا۔ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے، کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا تم لوگ جنت میں داخل ہو، لیکن اویس کرنی سے کہا جائے گا تو ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر، چنانچہ وہ قبیلہ ربیعہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہوں کی سفارش کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جب بھی تم دونوں کی ملاقات اویس کرنی سے ہو تو اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تقریباً 10 سال تک حضرت سیدنا اویس کرنی علیہ رحمۃ اللہ کو تلاش کرتے رہے، لیکن ان کے بارے میں انہیں کوئی معلومات نہ حاصل ہو سکی۔ پھر جس سال امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر جبل ابو قیس پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوئے اور بلند آواز میں فرمایا، اے یمن سے آنے والے حاجیوں، کیا تم میں کوئی اویس نامی شخص موجود ہے؟ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، ہم نہیں جانتے، آپ کس اویس کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ ہاں، میرا ایک بھائی ہے جس کا نام اویس ہے، لیکن وہ تو بہت غریب اور عام سا آدمی ہے، وہ اس قابل کہاں کہ آپ اس کے متعلق سوال کریں، وہ تو ہمارا چرواہا ہے اور ہمارے یہاں اس کی کوئی بھی قدر و منزلت نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین ہوئے، گویا کہ حضرت سیدنا اویس کرنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کے بارے میں اس شخص کا اس طرح سے بولنا آپ کو سخت ناگوار گزرا ہو۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا، تیرا وہ بھائی کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے حرم میں موجود ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں جی، وہ حرم میں ہی موجود ہے، شاید اب وہ میدان عرفات کی طرف گیا ہوگا۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً میدان عرفات کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ عاشق صادق ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ اس کے ارد گرد چر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی سواریوں سے نیچے اترے اور اس عاشق صادق کے پاس آ کر سلام کیا۔ حضرت سیدنا اویس کرنی نے نماز کو مختصر کیا اور نماز سے فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا۔ امیر المومنین اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اپنی قوم کا مزدور اور چرواہا ہوں۔ آپ دونوں حضرات نے فرمایا، ہم تجھ سے ان چیزوں کے متعلق سوال نہیں کر رہے، بلکہ یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں عبداللہ یعنی اللہ عز و جل کا بندہ ہوں۔ فرمایا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں موجود تمام لوگ اللہ عز و جل کے بندے ہی ہیں، آپ اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں وہ نام اپنا کہ جو آپ کی ماں نے آپ کا نام رکھا ہے۔ یہ سن کر سیدنا اویس کرنی نے عرض کی، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اویس کرنی کے متعلق چند نشانیاں بتائی ہیں۔ ہم آپ کی باتوں اور رنگت کے متعلق بتائی ہوئی نشانیاں تو آپ میں دیکھ چکے ہیں، لیکن ہمارے آقا نے ایک اور نشانی بتائی تھی کہ اس کے سیدھے
کندھے کے نیچے ایک سفید نشان ہوگا، آپ ذرا اپنا سیدھا کندھا ہمیں دکھا دیں، اگر وہ نشان موجود ہے تو ہم پہچان جائیں گے آپ ہی کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی نے اپنے کندھے سے چادر ہٹائی تو آپ کے مبارک کندھے کے نیچے سفید نشان تھا۔ نشان دیکھتے ہی دونوں صحابہ نے حضرت سیدنا اویس کرنی کو بوسہ دیا اور فرمایا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی وہ اویس ہو جس کے متعلق ہمارے نبی نے خبر دی۔ اللہ پاک آپ پر رحم کرے، آپ رحمت اللہ علیہ نے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ یہ سن کر حضرت اویس نے عرض کی میں نہ تو صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں اور نہ ہی کسی فرد معین کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن مرد اور عورت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ پاک نے میرا حال تو منکشف فرما ہی دیا ہے، اب آپ مجھے اپنے متعلق بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ سن کر جواب دیا یہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابو طالب ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا اویس کرنی الغنی باادب کھڑے ہو گئے اور عرض کی اے امیر المومنین اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا اللہ پاک آپ پر بھی رحم فرمائے، آپ رحمت اللہ علیہ اس مقام پر میرا انتظار فرمائیں تاکہ میں آپ کے لیے مکہ مکرمہ سے کچھ چیزیں خرید لاؤں اور کچھ کپڑے وغیرہ لے ہوں اور آپ مجھے یہیں ملنا۔ آپ نے عرض کی حضور آپ تکلیف نہ کریں اور یہ تکلف نہ فرمائے، شاید آج کے بعد میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا اور ویسے بھی کپڑوں اور پیسوں کا کیا کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میرے پاس اون کی 2 چادریں موجود ہیں، میں انہیں پھاڑ تو نہیں دوں گا، اور یہ دیکھیں میرے پاس چمڑے کے جوتے بھی ہیں، میں نے تھوڑا ہی بیکار کروں گا اتنی جلد۔ باقی رہا پیسوں کا مسئلہ تو میری قوم نے مجھے اونٹوں کی رکھوالی اور چروائی کے بدلے 4 درہم دیتے ہیں جو میرے لیے کافی ہیں۔ اے امیر المومنین میرے اور آپ کے سامنے ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی ہے جسے صرف کمزور اور ضعیف لوگ ہی عبور کر سکیں گے، بس اگر ہو سکے تو اپنے آپ کو ہلکا کر لیں، اللہ پاک آپ پر کرم اور اپنا رحم فرمائے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن خطاب اپنا درہ زمین پر مارا اور فرمایا اے عمر کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش وہ بانجھ ہوتی۔ پھر فرمایا کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے خلافت کو اور اس کی ذمہ داریوں اور اس کے ثواب کے ساتھ قبول کر لے؟ حضرت سیدنا اویس کرنی نے عرض کی اے امیر المومنین جو کوئی اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے، ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب آپ ایک طرف تشریف لے جائے اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے اور آپ رحمت اللہ علیہ اونٹوں کو لے کر دوسری جانب چل دیے اور اونٹوں کو قوم کے حوالے کر دیا، پھر سب کام چھوڑ کر صرف اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو کر بالآخر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔